السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے اور عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں عموماً زیر بحث آتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور جیسے کچھ روز قبل یہ بات کی گئی تھی کہ جو ووٹنگ کا عمل ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو مکمل ہو جانے کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوگا وہ حکومت سازی کا ہوگا، اور یہ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت کوئی بات حتمی تو نہیں کی جا سکتی کہ کون ایسا شخص ہوگا یا کون سی ایسی جماعت ہوگی جو حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ بہرحال قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے اور آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا جو اندازہ ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی اہم جو مسئلہ ہے وہ ہے ملک عمومی جو معاملات اور مسائل ہیں، معیشت سے جڑے اور دیگر مسائل۔ اب سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ان کو حل کرنے کے لیے کون سی ایسی پالیسی ہے جو مرتب کی جائے گی، اور جب بھی ہماری ایک تاریخ اور ایک روایت رہی ہے مسائل کو، خاص طور پہ معاشی مسائل کو حل کرنے کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ مزید ان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے گا ٹیکسوں کی شکل میں اور نہ جانے کتنی طریقوں سے۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ اور مسئلہ ہے۔ بہرحال خدا کرے کہ یہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو اور اس کے بعد جو معاملات اور مسائل ہیں، جو حل طلب مسائل ہیں، اس کی طرف غور و خوض کیا جائے سنجیدگی سے۔ بارہا یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ سنجیدگی سے معاملات اور مسائل کو حل کیا جائے، اور اگر یہی سیاسی جوڑ توڑ آگے بھی جاری رہی تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان معاشی معاملات اور مسائل کو قابو کرنے کوئی بھی آنے والی کوئی بھی حکومت ہو اس کے لیے معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بات مختصر کرتا ہوں، معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، ان سے انہی معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں جناب سید عبید شاہ صاحب، اس سے پہلے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے معاملات اور مسائل پر، خاص طور پہ جو سیاسی معاملات اور مسائل ہیں اس پر بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب جاوید صدیقی صاحب، ایک سیاسی جماعت سے آپ کی وابستگی ہے اور اس وقت وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ نام اور نشان کی تلاش میں ہے، اور اس جو عام انتخابات ہوئے اس میں بھی اچھے نتائج دینے میں کامیاب کسی حد تک ہو چکی ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کس صوبے میں کون سی حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ حتمی بات تو بہرحال نہیں کی جا سکتی ماں سوائے چند ایک جگہوں کے۔ بہرحال یہ بھی اس سیاسی جوڑ توڑ کا جو حصہ ہے اس میں شامل ہیں، اور پیش پیش ہیں ان کی بھی جو جماعت ہے یا ان کے نمائندے لیڈرز جو ہیں۔ جاوید صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمیں وقت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے بھی آگے چل کے بڑی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ شاہ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ یہ جو سیاسی مرحلہ تھا جیسے تیسے مکمل ہوا، ہمارے یہاں ہر چیز ہی ایک وقت میں متنازع ہو جاتی ہے، چاہے جس بھی شکل میں موجود ہو، کوئی بھی یہاں معاملہ ہو، مسئلہ ہو، وہ متنازع ضرور ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں عام انتخابات جو ہے وہ متنازع ہو گئے۔ پہلا تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے اور لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، نوجوان نسل خاص طور پہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ کبھی یہ غیر متنازع انتخابات کا انعقاد کروا سکیں، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو اس کے اوپر نہ چاہتے ہوئے آنا ہوگا۔ میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا، آپ کیا اس جی، بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائیے۔ یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے انتخابات ہوئے ان میں کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات اگر کمپیریٹیولی کسی کو کہا جائے تو وہ 1970 کے تھے، اور 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور جو وزیر اعظم بنا اقلیت ہی بعد میں وہ سولی پہ چڑھ گیا تھا۔ تو کوئی شفاف انتخابات اگر ایسے ہونے تو نہ ہی ہوں۔ بہت بڑی بھاری قیمت ہم نے چکائی اس کی۔
باقی یہ کہ میں دیکھیں ان انتخابات کے نتائج کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے لیکن وہ اب دستبردار ہو گئے ہیں، وہ اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے نہیں جا رہے، ان کی جگہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور اس بارگیننگ کے اس پیکج میں مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گی۔ تو میاں صاحب کی کل اچیومنٹ یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو سی ایم پنجاب اپنی زندگی میں اپنے سامنے بنوا لیا، اور شاید بعد میں یہ موقع نہ ملتا کبھی، اگر وہ نہ رہتے تو شاید نہ ہوتا۔ اور ان کو یہ المیہ اور یہ دکھ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جیل میں ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو یہ بھی ان کو ایک تسکین ہو گئی کہ ان کے سامنے ان کی بیٹی حلف اٹھا لے گی وزیر اعلیٰ کا۔ باقی وہ اب وزیر اعظم کے لیے آج سے 2-3 دن پہلے تک وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے، بٹ اب وہ نہیں رہے، وہ دستبردار ہو گئے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ڈیل ان کو بنانی پڑے گی اس ڈیل میں آصف زرداری صاحب کو قطر صدارت پہنچنا ہے، ایوان صدر پہنچنا ہے، اور زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے تو ایسا سمجھے صدارتی نظام ہی ہوگا، ان کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک طاقتور نیچے وزیر اعظم دن دناتا پھرے، وہ کہاں دن دنانے دیں گے، وہ کہاں دن دنانے دیں گے۔ اور پھر خیبر پختونخوا میں ایک اپوزٹ گورنمنٹ ہوگی، علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس کو وزیر اعظم کہاں ڈیل کریں گے، زرداری صاحب ہی کر لیں گے اس کو ڈیل، وہ معاملہ ان کے سپرد رہے گا، ایک صوبے کو ساتھ چلانے والا۔ تو اب نقشہ کچھ اور ہو گیا ہے، جو توقع تھی 2-3 دن پہلے تک کے حالات میں وہ اب نہیں ہے، اب حالات بدل گئے۔ اب یہ پی ٹی آئی بھی سیٹل ڈاؤن ہو گئی، انہوں نے مجلس وحدت مسلمین کے حوالے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کر دیے، ان کو ادھار دے دیے ہیں کہ بھئی آپ یہ سب ان میں شامل ہو جائیں۔ ابھی بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے، خیبر پختونخوا میں نہیں ٹوٹیں گے لیکن یہ وفاق میں ضرور ٹوٹیں گے، دام لگ گیا ہے، ریٹ آ گیا ہے سامنے، لسٹ آ گئی ہے، 25-30 کروڑ روپے تک مل رہے ہیں، شاید تھوڑا اور بھاؤ بڑھے گا، یہ منڈی ہے، منڈی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو وہ یہ حالات ہیں ملک کے۔ اب آپ نے ملک کے حالات پر کافی گفتگو، ابھی آپ نے کہا معاشی مسائل کی بھی بات کی، اور پاکستان کو جو لاحق خطرات اور خدشات ان پر بھی آپ نے اشارتاً ذکر کیا، تو وہ تو سب اپنی جگہ ہیں۔ دیکھیں ان پر تو ان سے نبرد آزما آدمی، یعنی حکومتیں تب ہو پاتی ہیں جب قوم پوری یکجا ہو اور ایک پیج پہ ہو، اور اختلاف اور تنازعات معمولی نوعیت کے جو ہے وہ ایسے حالات میں بالائے طاق رکھے جا سکتے ہو۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے اپنے جو مفادات ہیں، ہماری انائیں ہیں، وہ ہمارے ملک سے بڑی ہیں، اور وہ ملک اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اور جو جس عہدے پر بیٹھا ہے اسے اپنے اختیارات کے استعمال، بے دریغ استعمال پہ کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی، اور وہ ملک کو اس کے مقابلے میں بہت کم درجے کی چیز سمجھتا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب یہ ہم اس پر ماتم کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا شاعر کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو ہم بھی رکھے ہوئے تو ہیں امید بہار، لیکن پتہ نہیں کب تک خزاں چلتی رہے گی، لمبا سیزن ہے خزاں کا، اتنی آسانی سے ختم ہونے والا، اللہ خیر کرے۔ شاہ صاحب، یہ ایک چیز جو بہت زیادہ زحمت دیتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ سیاسی پختگی کہاں گئی۔ خیال یہ ہے کہ اگر آپ کسی جاب کے لیے اگر آپ کو رکھا جائے 4 سال 5 سال یا کم از کم 10 سال گزارنے کے بعد، تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام یا وہ جو ہے شعبہ جس سے آپ کا تعلق ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سیکھ ہی جاتے ہیں۔ یہاں اس کی بڑی شدت سے کمی نظر آتی ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی کوئی جو سیاسی جوڑ توڑ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو جائے گا، تو اسی نوعیت کی سیاست بھی ہے جو 90 اور 80 کے آغاز میں ہوا کرتی تھی، اب بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں، ہماری جو ارباب اختیار ہے نا، وہ ہیں جو نظر نہیں آتے، اختیار اصل میں ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے اختیار کو بڑی بے دریغ، بڑے برے طریقے سے استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے خلاف ایک ماحول بنا، اس پر ایک ویو چلی کہ ان کو ہم نے کچلنا ہے، تو پھر کیا، کس انجام تک، کس حد تک اقدامات ہوئے، اور ظاہر ہے اس کی باز گشت ہر جگہ ہے، دبے لفظوں میں بھی کھل کے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ بہت ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن یہی پی ٹی آئی جو ہے یہ کل انہی لوگوں کے یا انہی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی مخالفین کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔
جس پوزیشن میں آج نون لیگ ہے اسی پوزیشن میں آج پی ٹی آئی ہے، جس پوزیشن میں اس پوزیشن میں کل نون لیگ تھی. ہمارے سیاسی شعور کو آپ دیکھ رہے ہیں نا. بات یہ کہ سیاسی شعور لوگوں میں تو بیدار ہوتا ہے اور ہوا ہے اور آگے بڑھے ہیں، وہ اگلے منزل پہ ہیں، لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی قیادتیں ہیں وہ وہیں کہ وہیں اقتدار سے چمٹنے سے آگے سوچتی نہیں ہے کچھ. سوچ رہی ہیں ابھی. ان کو صرف جو اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ وہ حکومت تک پہنچنے کو اپنی جو ہے جدوجہد کا حاصل سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں سیاست کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کی یا اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد ہے. اس کو ہم سیاست کہتے ہیں. حالانکہ ڈکشنری اٹھا کر آپ کبھی دیکھیں تو سیاست کی تعریف یہ ہے کہ امور سلطنت یا کار ریاست انجام دینے کا ہنر. سیاست کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ جب آپ کے پاس حکومت ہو، اختیار ہو، تو آپ نے اسٹیٹ کو کیسے رن کرنا ہے، لوگوں کے معاملات کو کیسے حل کرنا ہے اور کیسے ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اچھی مینجمنٹ کرنی ہے ان کی. اس ہنر کو یا اس فن کو سیاست کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سیاست کا مطلب ہے کہ حکومت تک پہنچ کیسے جائے، اور ہم کہتے ہیں سیاست میں سب جائز ہے. یہ ہماری تو ہمارے سیاستدان جو ہے، آپ دنیا میں دیکھیں نا، عہدے سے ہٹنا منٹ کا کام ہوتا ہے. معمولی سی بات کوئی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کنسرن، یہ اتنی ان کی وہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ہماری زندگی موت یہی ہے. بالکل ایسا ہی. حافظ نعیم صاحب نے دیکھیں ابھی استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا یہ سیٹ مجھے نہیں چاہیے. تو آپ اس سے کیا مطلب لیں گے؟ اس سے یہی مطلب لیں گے نا کہ ایک سیٹ یا ایک عہدہ یا ایک اختیار یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. وہ اس سے لارجر دین لائف، ان کا مقصد اس سے کچھ بلند ہے. ایک کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں جن پہ ان کو اسٹک رہنا ہے. ان سے دستبردار نہیں ہونا ہے. سامنے مفاد کوئی بھی پورا ہوتا ہو اس پہ دستبردار ہو کے وہ ان کو نہیں چاہیے. تو اب یہ ویلیوز ہمارے یہاں ہے نہیں نا. بہت تربیت میں ہی شامل ہے. شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا کوئی ظرف کا مظاہرہ دیکھنے میں آئے، ورنہ ہمارے تو سیاستدان، ہمارے لیڈران تو کہتے ہیں کسی طرح حکومت تک پہنچ جائے، کسی بھی طرح پہنچ جائے اور حکومت انجوائے کریں. عمران خان صاحب نے، آپ دیکھیں نا، خود میں بھائی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی سے ہمارے، میں تو عمران خان صاحب کا بڑا ناقد ہوں. حالانکہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، سول سپریمیسی، جسے وہ کہتے ہیں حقیقی آزادی اور بغاوت اور غلامی سے نجات. وہ اس کو میں اس ایجنڈے کو میں سپورٹ کرتا ہوں اپنے تئیں ایک باشعور شہری کے طور پہ. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ سول سپریمیسی قائم ہو ملک میں، اور کوئی بھی جو لوگوں کے منتخب لوگ ہو، اختیار انہی کے ہاتھ میں ہو، وہی استعمال کریں، اور اگر لوگ نہ چاہیں تو انہیں ریجیکٹ کریں. لیکن خان صاحب نے ملک کو کیا دیا؟ یہ تو ایک سوال ہے نا. 3.5 سال حکومت کی آپ نے ملک کو کیا دیا؟ وہ یہی تھا، اقتدار انجوائے کرتے رہے. آپ تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں، ہیلی کاپٹر میں بیٹھے گھر اتر گئے، گھر سے واپس ہیلی کاپٹر اتر گئے. اپنے ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے بیٹھے کئی منصوبوں کا افتتاح کر دیا انہوں نے. سمجھے، تالیاں بج گئیں. وہ لنگر خانہ شروع کروا دیا، وہ سیلانی چلا رہا تھا. انہوں نے وہ ہیلتھ کارڈ دے دیا، وہ نانی حلوائی کی دکان پہ نانی ماں کا فاتحہ. ہیلتھ کارڈ تھوڑی چلتے ہیں اس طرح، ملک تھوڑی چلتے ہیں اس سے. سری لنکا کیوں ڈوب گیا؟ وہ ایک ہی خاندان 8-10 عہدوں پہ لوگ تھے اور ہر چیز لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فری تھی. قرضہ لیتے جاؤ بجلی فری دو، قرضہ لیتے جاؤ ہیلتھ فری دو، قرضہ لیتے جاؤ آٹا فری دو. تو وہ آخری ایک دن پھر آپ برتن بھانڈے گھر کے بکیں گے اور کیا ہوگا. تو یہ ملک اس طرح نہیں چلتے کہ آپ جو نا لوگوں کو کہیں ملک کی کاسٹ پر. آپ دنیا میں امریکہ میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. ہیلتھ انشورنس اسکیم ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 10,000 روپے کی انشورنس لے لیتا ہے سال کی، ہر بالغ شہری 1,000 روپے مہینہ کر کے کٹواتا رہتا ہے، بھر دیتا ہے، اور 10 لاکھ لوگ انشورنس کراتے ہیں. 1 لاکھ لوگوں کا کلیم آتا ہے. تو انشورنس کمپنی ان 1 لاکھ لوگوں کا پریمیم جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتی ہے اور ان کو کلیم سیٹل کرتی ہے. اور 9 لاکھ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی سال میں، تو وہ کمپنی کا فائدہ ہوتا ہے، مائنس پلس کر کے ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. حکومتیں تھوڑی یہ خرچ افورڈ کرتی ہیں کہ بھئی 100 ارب روپے بنا کر دے دیے. ورنہ تو امریکہ میں تو لوگ اتنے سارے ٹریلر پارکس میں اور پتہ نہیں کس کس جگہ پر رہ رہے ہیں. اگر یہی ان کا کام ہوتا تو ان کے پاس تو ہم سے زیادہ ریسورسز پائے جاتے ہیں. وہ بھی ان کے پاس لینڈ بھی ہم سے. یہ ایسے ہے نا سر، دیکھیں کہ وہ خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈائری اٹھائی اور وہ چلا گیا، ہے نا، 9 اپریل کی رات. تو اس پہ جو ہے نا، اور میں کہتا ہوں خان صاحب نے صرف ڈائری اٹھا کے چلے نہیں گئے. خان صاحب نے پوچھا اور کوئی خدمت ساڈے لائک، ملک کا اور کوئی بیڑا خرک کرنا تھا وہ بھی بتاؤ. وہ کوئی اچھا کر کے نہیں گئے. خان صاحب کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی ملک کو بہت کچھ دے کے گئے. وہ خان صاحب کا تو یہ حال تھا، وہ ایک شہر، ایک کسی ریاست میں بادشاہ مر گیا
تو اپنا کوئی جانشین نامزد کر کے نہیں گیا اور اولاد نرینہ بھی نہیں تھی. تو وزراء بیٹھ گئے ساتھ میں, انہوں نے مشورہ کیا بھائی بادشاہ کس کو بنائے. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ جو شہر میں داخل ہو جاتا تھا پہلا آدمی صبح صبح پہلی کرن نکلنے پر, تو اس کو بادشاہ منتخب کر لیتے تھے. چلو کل صبح سب بیٹھیں گے شہر کے دروازے پہ, دیکھیں گے کون آتا ہے. تو وہ ایک صبح صبح ایک دیہاتی ایک چھڑی اٹھائے ہوئے اور دھوتی باندھے ہوئے دھول مٹی میں اٹا بیچارہ انٹر ہوا. تو انہوں نے کہا بھائی آ جائیں بادشاہ سلامت. اس کو کوئی نہلایا دھلایا, پوشاک پہنائی, تاج رکھا, تخت پہ بٹھا دیا. اس کو کہا حکم کرے بادشاہ سلامت. تو اس نے کہا حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. انہوں نے حلوہ ولوا پکا دیا, بانٹ بوٹ دیا. بادشاہ سلامت رہنے لگ گئے. کچھ دن گزر گئے تو پھر بادشاہ سلامت سے پھر وزراء نے پوچھا بادشاہ سلامت کوئی حکم ہے کام. کہنے لگے جی حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. حلوہ پکا لیا. پھر دوبارہ تھوڑے دن بعد پاس کی کسی ریاست کے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ یہاں پہ ایک احمق دیہاتی جو ہے اس کو بادشاہ بنا دیا گیا. تو اس نے کہا حملہ کرتے لشکر تیار کرو. وہ ان کو یہاں اطلاع ملی تو وزیر جو دفاع تھا وہ پہنچا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت ایسے ایسے اطلاع ملی کیا کرے. اس نے کہا حلوہ پکاؤ. تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. پھر وہ فوجیں وہاں سے چل پڑیں, وہ شہر کے باہر پہنچ گئیں, فصیل کے باہر, قلعے کے باہر جمع ہو گئی. اب تو وہ بھاگے دوڑے پہنچے سارے وزراء. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کہ دیکھا تو بادشاہ سلامت نے واپس وہی دھوتی پہنی ہوئی, وہی اپنی لکڑی اٹھائی ہوئی اور وہی جانے کی تیاری میں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا کریں. انہوں نے کہا جی حلوہ پکاؤ. انہوں نے کہا آپ کہاں چل دیے. بولا بھائی میں تو ہوں حلوائی, مجھے تم نے بادشاہ بنا دیا, مجھے یہی کام آتا ہے, میں نے یہی تمہیں سکھایا, باقی تم جانو تمہارا کام جانے. تو خان صاحب نے ڈائری اٹھائی اور نکل گئے. انہوں نے کہا تم جانو تمہارا کام جانے. بہت بہت جناب جاوید صدیقی صاحب, اب صورتحال آپ کے سامنے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر خود ہی آپ تبصرہ کر دیجئے. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ نہ کوئی اخلاقی گنجائش بچی تھی الحاق کرنے کی, اور بلکہ وہ تو بہت میرے خیال میں دور کی بات ہے, کسی سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ آپ کے جو معزز لیڈر تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کی کوشش کرنے کی اگر کوشش بھی چھوٹی سی اگر کی جائے تو ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جس قسم کی باتیں اور جس قسم کے بیانات دے چکے ہیں شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جا چکے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہوگا پھر ایک جماعت کے ساتھ جس کے ساتھ الحاق ہو رہا ہے وہ غیر فطری اتحاد سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایک تجربہ خیبر پختونخوا کے اندر جب پہلی دفعہ مدت ملازمت شروع ہوئی تھی اس وقت بھی یہ تجربہ ہوا تھا, لیکن وہ اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. آگے کی داستان میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا سوچ رکھتے ہیں, کیسے یہ ممکن ہوگا, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے یا کچھ نہیں کرتے تھے, لیکن یہ ادھورا جملہ ہے. اچھا. اور آپ ان کی ریکارڈنگ یا تقریریں یا پریس کانفرنس یا کچھ بھی نکال کے دیکھیں گے تو اس میں وہ پورا جملہ آپ کو مل جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ملک کو لوٹا, جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. مطلب پورا جملہ یہ ہے. تو صرف ہاتھ نہ ملانا کوٹ کیا جاتا ہے, پورا جملہ کوٹ نہیں کیا جاتا. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اکثر بیشتر ہمارے جو آپ کے مہمان آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بھی اپنے دور میں دیکھیں, انہوں نے صرف اور صرف اداروں کو یہ مطلب کہ آزادی دی تھی کہ آپ فیصلے کریں. وہ جو کیسز آپ اکثر کورٹ میں سنتے رہتے ہیں کہ کورٹ میں اتنے کیسز جمع ہو گئے, اتنے ہزاروں ہو گئے, اتنے لاکھوں ہو گئے, اور اس میں بڑے چھوٹے سبھی شامل تھے. ٹھیک. اچھا, سپریم کورٹ میں جو کیسز تھے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جو کیسز تھے وہ صرف منطقی انجام, وہ کیسز ان کے دور میں درج نہیں ہوئے تھے. وہ مقدمات پہلے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو جو الزامات لگاتے تھے, یہ کیسز کرتے تھے, یہ وہ تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہوں نے نیب اور دوسرے ادارے تھے, انہیں کہا کہ ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ فیصلے کریں. اور آپ نے شاید اس کے بعد خاقان عباسی صاحب اور سعد رفیق صاحب کے بیانات بھی سنے گے جو نون لیگ کے تھے کہ اگر یہ 1 سال اور رک جاتے تو ہمارے تمام کیسز کے فیصلے ہو چکے ہوتے. تو اب اس کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ کیا. نہیں, انہوں نے نہیں کیا. ان کی تو صرف ایک ہی منشا تھی کہ اگر کوئی مجرم ہے, کسی نے جرم کیا ہے, کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا, پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا, وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ نہ ملانے کا بھی ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے صرف ان لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے کی بات کی تھی جنہوں نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا استحصال کیا تھا. باقی تو وہ سب سے ملتے تھے. بہت ساری جماعتوں کے, جیسا بھی آپ نے بتایا وحدت المسلمین ہو گئے,
جماعت اسلامی ہو گئی اور جو دیگر جماعتیں تھیں ان کے ساتھ مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ نے دیکھا بعد میں مذاکرات بعد میں پھر مذاکرات بھی ہوئے جب گورنمنٹ جاری تھی اس سے پہلے ان کے بہت ساری اس سے مذاکرات ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اسی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو 70 72 75 سال سے چل رہی ہے تو پھر آپ تبدیلی کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ جو 2018 کے الیکشن دیکھیں, اس کے بعد 2024 کے الیکشن دیکھیں, تو ابھی آپ ریسنٹلی جو چند دن پہلے الیکشن ہوا اس میں آپ دیکھیں کہ کس کثیر تعداد میں عوام باہر نکلی اور اس نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. دیکھیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہر جمہوری ملک میں عوامی رائے جو ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو ملک چلتے ہیں وہ عوامی ٹیکسز سے چلتے ہیں اور اگر اچھی پالیسیاں بنتی ہیں تو ٹیکسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھیں ٹیکسز اپنے عروج پہ. اچھا پھر گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھیں, آپ IMF پہ قرضے بھی ہے اور ٹیکس بھی آپ دیکھیں کہ بجلی کی بل کی مد میں یا پیٹرول کی مد میں یا گیس کی مد میں جو آپ ٹیکسز دے رہے ہیں وہ بھی دیکھیں. تو کیا وجہ ہے کہ آج تک یہ سب کرنے کے بعد عوام کو بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں ہیں. تو اگر اس کے لیے کوئی اقدام کیا جائے یا کوئی بات کی جائے تو اس کو پھر توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ان کے تو گردن میں دریا آ گیا اور یہ تو کسی سے بات نہیں کرتے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ جو عوامی مسئلے ہیں, عوامی جو چیزیں ہیں, اگر آپ قوم سے ملک سے مخلص ہیں اس پہ بات کریں تو ہر آدمی کرے گا. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ سارے پروپیگنڈے کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے جو ہماری یہاں سیاست چل رہی ہے وہ ایک طرف PDM کی جماعتیں اور دوسری طرف PTI ہے. اور کیونکہ اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس سارے وسائل ہیں, میڈیا, یہ سب. اس سب کے بعد جو رزلٹ آیا وہ بھی آپ نے دیکھا اور اس کو جس طرح چینج کیا گیا. میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں جو دھاندلی کے دیکھیں انتخابات, جیسے ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ 70 میں انتخابات اور اس کا رزلٹ جینین تھا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں جو انتخابات ہوئے ان کے بھی آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کی نالج میں. اور جو 2024 کے الیکشن ہوئے ابھی اس کا بھی آپ کے 18 کا بھی مجھے یاد ہے, 18 کا بھی آپ کو یاد ہے. تو ہم کیا وجہ ہے کہ نہ ہم مجرموں کو سزا دینا چاہتے ہیں, نہ انتخابات کے جو رزلٹ ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج سے شروع کر دیں. اگر آپ نے آگے بہتری کرنا ہے تو آج سے شروع کر دیں. لیکن کیونکہ ہمارا جو نظام ہے جو 75 سال سے چل رہا ہے وہ نظام اور اس سے جو بینیفیشری ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام چینج ہو. کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ مراتیات یافتہ طبقہ ہے. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جو بجٹ ہے وہ اداروں کی تنخواہیں, مرات اور ان کے جو بچے ان کی سہولیات میں چلے جاتے ہیں. پھر باقی جو ان کی آمدنی ہوتی ہے وہ کرپشن سے ہوتی ہے. کیونکہ تمام ادارے اسپیشلی اگر سندھ گورنمنٹ کے ادارے لیں تو مجھے ایک بتا دیں کہ جہاں آپ کا کام بغیر کسی رشوت کے ہو جاتا ہے, تو جب اس طرح بری طریقے سے آپ ملک کو لوٹیں گے تو پھر عوام کا یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پر مزید بات کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں, ان سے بات کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے یہ ساری چیزیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہیں, جو سوالات جن کے جوابات جاننا چاہتے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے. سید عبید شاہ صاحب نے تشریف فرمائے, جاوید صدیقی صاحب ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. شاہ صاحب بڑی تفصیل سے جاوید صاحب نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے. یہ کانوں کو بڑی عجیب سی لگتی ہے, اخلاقیات کی باتیں پاکستانی سیاست میں اور تبدیلی کی باتیں اور نہ جانے اس طرح کے کتنے جملے استعمال کیے گئے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ ہی جائیں گی کیونکہ جو رویے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر رہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی تبصرہ کیجیے. کوئی بھی دعویٰ, کوئی بھی قول اور
اور کوئی بھی بات جو ہے وہ بے معنی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں میں چاہوں گا خان صاحب کا ذکر ہوتا ہے نا تو میں تو حالانکہ میں اس جد و جہد میں جو اب خان صاحب کی ہے بار بار کہتا ہوں کہ میں بنیادی طور پر اس فلسفے سے اس آئیڈیالوجی سے بالکل اتفاق رکھتا ہوں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ جس کو ووٹ دیں منتخب کریں, میں جس کو ووٹ دوں وہ چلائے ملک. بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن اس فلسفی کی حد تک خان صاحب کی تحریک کو, جد و جہد کو یا ایجنڈے کو سپورٹ کرنے کے باوجود میں خان صاحب سے شدید اختلاف رکھتا ہوں اور ان کا ناقد ہوں. آپ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا نا, اسی بات پر میں آگے بڑھاتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو دیکھیں آپ بہت بڑے آدمی تھے. آج تک ان کے ہندوستان کی سیاست پر جو کچھ انہوں نے پیٹرن سیٹ کیا وہ آج تک چلتا ہے, اور ان کے خاندان کی آج تک لیگیسی ہے جو انہیریٹ ہوئی ہے. تو ان کے والد صاحب تھے موتی لال نہرو صاحب. وہ پنڈت جواہر لال نہرو جب پڑھ کے آ گئے, بیرسٹر بن کے آ گئے انگلینڈ سے, تو انہوں نے الہ آباد وغیرہ میں کچھ اچھے کلائنٹس جو تھے بڑے جن لیٹیگنٹس تھے, ان کو کہا بھائی میرے بیٹے کو کیس دو, اور یہ میرا بیٹا وکالت کر کے آ گیا, اب یہ کرے گا. تو وہ نہرو صاحب جو تھے, وہ چھوٹے نہرو صاحب, وہ ذرا کمیونسٹ ٹائپ دماغ کے آدمی تھے. وہ کہتے تھے لوگوں کے حقوق, معاشرہ, جد و جہد, سیاست, ان کا یہ ذہن تھا. وکالت سکالت میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, پیسے کمانے بھی انٹرسٹ نہیں تھے. تو جب 2-3 دفعہ باپ بیٹے میں ڈسکشن ہوا اور انہوں نے بیٹے کا ذہن پڑھ لیا, تو ایک دن صبح انہوں نے کہا بھئی یہ ساری الماری سے اس کے قیمتی سوٹ نکالو, اٹلی کے جوتے نکالو, یہ سب ڈونیٹ کرو, پھینک دو, دے دو کسی کو, یہ سارا ہٹاؤ. یہ کھدر کے 2 پجامے کرتے ٹانگ دیے کمرے میں, سارا قیمتی فرنیچر اٹھوایا اور کہا دری بچھاؤ, اور اس کو کل سے جیل کا کھانا دیا کرو. خان سامہ کو کہا. تو وہ پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ انہوں نے یہ آپریشن دیکھا تو وہ گئے والد کے پاس رات کو. انہوں نے کہا ابا جی یہ کیا معاملہ ہوا, اتنا بڑا آپریشن میرے خلاف. تو انہوں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو تم نے راستہ چنا ہے نا, اس میں تم اس طرح رہنے کی عادت ڈالو. اس میں تمہیں شاید جیلیں کاٹنی پڑیں, تکلیفیں کاٹنی پڑیں, تو تم جیل کا کھانا, فرش پر لیٹنا, اس کی عادت ڈالو, تمہیں آگے تکلیف نہ ہو. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جب غریب کی بات کرو گے نا, تو تمہارے جسم پہ اٹیلین جو نا سوٹ ہوگا, جوتے ہوں گے, اور تمہارا ایک لائف سٹائل ہوگا, سگار ہوگا, تو ہاتھ میں تو غریب تم پر ٹرسٹ نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ مجھ سے ریلیٹ نہیں کر رہا, کوئی اور دنیا کی بات کر رہا ہے, کوئی اور دنیا کا آدمی ہے. تو میں چاہتا ہوں لوگ تمہیں منافق نہ سمجھیں اور تم پر اعتبار کریں. میں دنیا میں تم سے ناراض ہونے والا آخری انسان ہوں گا. میں نے یہ تمہاری بہتری کے لیے کہ تم نے جو راستہ چنا ہے یہ ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ساری زندگی نہرو صاحب نے کھدر کے لباس پہنے, پجامے پہنے, اور ہمیشہ جو ہے وہ سادہ زندگی گزاری. تو دیکھیں نا عمران خان صاحب کا, اب ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ 300 ایکڑ کے گھر میں رہ کر کہتے ہیں غریب کا معاملہ ہے. رائے ونڈ کا 1250 ایکڑ کا محل آپ دیکھ لیں, عمران خان صاحب کا گھر دیکھ لیں, بلاول ہاؤسز اور زرداری ہاؤسز دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے میں سے ہیں؟ ہمارے ہاں تو کروڑوں لوگ, 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. غربت کی لکیر انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2 وقت کی روٹی سیکیور نہیں کر سکے گا وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہے. تو ہمارے یہاں 7 کروڑ لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے. خان صاحب اپنے جلسوں میں جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو کہتے تھے کہ جی 2 کروڑ بچہ سڑکوں پہ ہے, اسکول سے باہر ہے, غریب کا بچہ. لیکن 3.5 سال میں انہوں نے غریب کا ایک بچہ اسکول لے جانے کے لیے کچھ نہیں, بلکہ 2.5 کروڑ اور باہر ہو گئے, اور 50 لاکھ بڑھا دیے. 50 لاکھ کی فگر بڑھ گئی تھی, سمجھے نا. تو ہم کیا ہمارے لیڈرز ہیں, کیا یہ نظام ہے, اور کیسے یہ نہیں ہے کہ میں ایک کی لیڈر کی تعریف کروں اور دوسرے لیڈر پر تنقید کروں. میں تو سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں اور کرتا آیا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ساری ہماری ہے, خواہ یہ جو ہمارے کسی لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے نا لائن میں, وہ سب دولے شاہ کے چوہے ہیں. ان کو اپنے لیڈر کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں نظر آتا. اور وہ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نا, نون لیگ والے کہتے ہیں میاں صاحب نے اورنج ٹرین دے دی, وہ میٹرو دے دی, ہائی ویز دے دیے, موٹر ویز دے دیے, ایئرپورٹ دے دیے, بجلی گھر دے دیے. خان صاحب نے کیا دیا؟
تو وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں خان صاحب نے شعور دیا شعور دیا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر شعور دیا تو اس شعور کی مدد لے کر خان صاحب سے پوچھ لو آپ نے کیا 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 ملک کے لیے بہت کیا اچھی کیا بات قوم کے لیے. اسی شعور کا اسی فائدہ شعور اٹھاؤ, کا فائدہ اٹھاؤ, اس کا پوچھ کے سہارا تو لو, صحیح کہ آپ نے کیا اس کا سہارا لو نا. آپ پوچھو تو خان صاحب سے, وہ تو مرشد ہیں, مہاتما ہیں, وہ جو تو انہوں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر. وہ اس جوراسک پارک میں ایک بالکل ڈیفرنٹ نسل کے جانور ہیں, سمجھے نا, اور ان سے تو آپ کوئی بات ہی نہیں کر, ان پہ تنقید ہی نہیں کر سکتے, وہ ماں بہن کے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کی. بالکل ایسا ہی, اتنا شعور دیا خان صاحب نے. ماشاءاللہ, یہ شعور. تو اب کیا کہیں, دیکھیں نا, ہم تو اس جمہوری نظام سے یہ نتائج اور رزلٹ اور احتجاج اور فارم 45 اور فارم 47 میں یہ تو ڈسکشن, یہ بالکل ہی سطحی ڈسکشن ہے. بالکل ایسا ہی. ہمیں تو اس نظام پر ہی سوال کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ نظام ہی ہمارے یہاں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے, اس کو سسٹین کرنا چاہیے, اس میں ہے اتنا دم, اتنا پوٹینشیل ہے, یہ ہمیں کو ٹرن اراؤنڈ کر دے. اب 75 سال میں نہیں کر سکا, اگلے 150 سال میں بھی نہیں کر سکے گا. روایت تو ہماری وہی ہے. اب تو ہمارے لیے فکر کا لمحہ یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ ہمارے جو نا 45 اور 47 میں کیا فرق ہے فارم میں, یہ نہیں موضوع ہے. موضوع تو یہ ہے اس نظام میں کیا فرق ہے, کیا مسئلہ ہے. بہت اچھی بات ہے, نظام کے فرق کی بات کریں, اس کو کیسے, جب یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہا تو مزید اور اس کو کتنی دیر چلایا جائے گا, کیونکہ اب اس کے متحمل نہیں ہیں. خطے کے اندر جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اس سے تو ہم کب کا باہر ہو چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے تو اگر یہی نظام کے ساتھ لڑیں گے تو پھر تو معاملہ اور سنگین ہوتا چلا جائے گا. جیسا فرمائیے گا آپ کی جماعت کے حوالے سے جو کچھ ابھی, اب سوالات تو بہت سارے ہیں, میں اگر کرتا چلا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. کیا آپ اب سوچ رکھتے ہیں, اور پھر یہ کہ اس سے پہلے اب سوال تو بہت سارے آپ سے بھی ہوں گے, خیبر پختونخوا کے اندر جو صورتحال رہی ہے, چلیں اس کا ہی تذکرہ کر دیجیے کہ جو امن و امان کی صورتحال رہی جس نے آج تک پہنچا دی گئی, بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا بھی نہیں جا سکتا جو کچھ ہوا ہے, جیسا بھی شاہ صاحب نے کچھ کی ڈھکے چھپے انداز میں جس کی نشاندہی کر دی اور کچھ تو کھلے الفاظ میں کی. ذرا فرمائیے کہ آپ کیسے معاملات کو سنبھالتے دیکھ رہے ہیں یا کیسے سنبھالیں گے, یہ ذرا فرمائیں. دیکھیں, اکثر بیشتر لوگ خیبر پختونخوا کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے بھی بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, آپ کے بھی بہت سارے دوست ہیں, تو آپ وہاں دیکھیں اس وقت اگر گزشتہ 5 سال کا اگر آپ نکالیں ہیں تو سب سے زیادہ جو ایجوکیشن ریشیو بڑھا ہے وہ خیبر پختونخوا میں بڑھا ہے. اور بہت سارے چیزیں دیکھیں, ہم مخالفت میں بہت ساری چیزیں اس کو بھی غلط کہہ دیتے ہیں, لیکن اگر خیبر پختونخوا کا اگر پچھلا دور دیکھا جائے, اس سے پچھلا پہلے کا دور دیکھا جائے, مطلب خان صاحب کی جو 10 سال کی جو گورنمنٹ تھی اس سے پہلے کا اور اس کا موازنہ کیا جائے تو خیبر پختونخوا میں بہت بہتری آئی. اور اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک تو بہت سارے مسئلے یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ایک نفس نفسی تھی اور جو دھماکے اور یہ اس طریقے کی جو بہت ساری چیزیں تھی, اور آپ نے دیکھا مشرف آپ کے دور میں ڈرون حملوں وغیرہ, اور اس سے لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے, تو اس میں ٹھہراؤ آیا تھا. ادھر ایجوکیشن ریشو بہتر ہوا تھا, ادھر تعلیم اور صحت جیسا بھی آپ ہیلتھ کارڈ کا ذکر کرتے ہیں, دیکھیں ہر چیز کو آہستہ آہستہ صحیح لائن پہ, کیونکہ دیکھیں بگاڑ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن بگاڑ کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر غلط لائن سے پڑ جائے گا, اب دوستوں میں بیٹھتا ہے, جیسے ابھی ہمارے اگر جائیں آپ نفسیاتی اسپتال میں, منشیات کے ہاسپٹل میں, تو ادھر آپ اندازہ کریں گے کہ ان کو وہ بہتر تھے لیکن بگڑنے میں چند مہینے لگے, لیکن ان کو صحیح لائن پہ لانے میں, دوبارہ اس سے ڈالنے میں سالوں لگ گئے. تو اب 3.5 سال کا جو دور, مختصر سا جو ایک دور تھا, اب اس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ 3.5 سال میں آپ نے جناب پورا پاکستان کا نقشہ ہی بدل دینا تھا, جو ممکن نہیں تھا. تو لیکن بہتری جہاں آئی ہم اس کا بھی ذکر نہیں کرتے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف پاکستان کی عوام کی بات نہیں کر رہے, بیرون ملک پاکستانیوں کے بھی آپ دیکھیں, وہ تو پاکستان میں نہیں ہے نا, وہ تو ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ وہ بھی وہاں بھی خان صاحب کی مقبولیت بے انتہا ہے, اور انہوں نے جو 1-2-3 چیزیں جو اپنے دور میں کی تھی, ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو ڈیجیٹل ووٹنگ کا جو سسٹم تھا وہ لے کے آئے تھے, اور اس سے بہت سارے معاملات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تقریباً ہفتہ ہونے گئے لیکن ابھی تک پورے رزلٹ پہ وہ نہیں ہوا, کہیں رزلٹ روک دیے گئے, کہیں کوئی مسئلے ہوئے, کہیں رزلٹ چینج کر دیے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس نے ایک اچھی عمل کو دوبارہ کیوں اس کو ختم کیا. دوسرا
بیرون ملک پاکستانیوں کا آپ نے دیکھا، آپ کی بھی ظاہر سی بات ہے پولنگ والے دن آپ بھی آن لائن تھے، گراؤنڈ پہ آپ کے ورکر بھی تھے، تو وہاں پہ بہت ساری ہر حلقے میں فیملیاں تھیں جو بیرون ملک سے صرف ووٹ کاسٹ کرنے پاکستان آئی تھی. اب آپ ان کو کیا کہیں گے؟ وہ تو پاکستان میں نہیں رہتے نا، وہ تو ایک سویلائز ملک میں رہتے ہیں، انہیں جمہوری ملکوں کے طرز عمل بھی پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ 2024 کی اگر آپ مثال لے لیں، جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوا تھا، کہ اس میں جو امیدوار تھا نہ اس کا مذہب آڑے آیا تھا نہ اس کی قومیت آڑے آئی تھی. جو ووٹر تھا اس نے صرف خان صاحب کے جو ویژن تھا اس کو ووٹ دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے یہاں ماشاء اللہ لگا تھا ہمارے وقت میں ضیاء صاحب کا، اس وقت سے ہی چیزیں پروان چڑھی تھی، اور 2024 میں یہ سارے بت توڑ دیے گئے تھے. کیونکہ دیکھیں آپ کا مذہب ہے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ آپ کا اس سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور قومیت ہے، آپ پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بلوچی ہے، بنیادی ضروریات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہوتی مذہب کی یا قومیت کی. تو آپ نے اس الیکشن میں دیکھا کہ یہ سارے بت پاش پاش ہو گئے اور لوگوں نے صرف ویژن کو ووٹ دیا. بہت تو یہ سب چیزیں رکھیں سامنے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملک کس سے چل رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے ہمارے ٹیکسوں سے چل رہا ہے. اگر IMF سے بھی قرض دیا جا رہا ہے تو وہ بھی بعد میں ٹیکسز کی صورت میں ہم ہی ادا کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے فیصلے کو اہمیت نہیں دی جاتی؟ اور جس دن ہم نے یہ تہیہ کر لیا، دیکھیں اگر میں غلط فیصلہ کروں گا اس کے اثرات مجھ پہ ہوں گے تو اس کو میں نہیں کروں. لیکن آج عوام جو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو الیکشن کو وہ کر رہی ہے، آن نہیں کر رہی، اور دھاندلی کے اور بین الاقوامی میڈیا بھی یہی کر رہا ہے تبصرے. اس سے پہلے آپ دیکھیں جو سروے ہوئے تھے اس میں PTI کی مقبولیت کا بھی اندازہ تھا. اچھا دوسری بات میڈیا جو تبصرہ کر رہا ہے نا، تھوڑی سی یہاں پہ جی کر دوں میں، اس میں تصحیح کی ضرورت ہے. وہ نتائج کے حوالے سے نہیں، ان کی تاخیر کے حوالے سے کر رہا ہے. نہیں انتخابی عمل کو تو شفاف ہی قرار دیا گیا ہے. اگر انٹرنیشنل میڈیا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو چینلز کے نام اور میڈیا ہاؤسز کے نام لے کر بتا دیتا ہوں. دھاندلی کا بھی ذکر کر رہے ہیں آپ، دھاندلی کا تذکرہ نہیں، میں نے شاید نہیں، یقیناً میرا کام یہی ہے. میرا صبح سے لے کے شام تک کام یہی ہے کہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو بیٹھ کے مانیٹر ہی کر رہا ہوتا ہوں. اچھا ایک عام جو یہ بیٹھ کے پہلی دیکھتا دفعہ اس سے زیادہ اس سلیکشن میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیتے ہوئے امیدوار خود اپنی سیٹوں سے دستبردار ہوئے. مطلب جیت گئے، سب کچھ ہو گیا، رزلٹ بھی آ گیا، ان کو شاید 47 کا فارم بھی. اچھا جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ فارم وام، سر یہ آئین اور قانون آپ کو پتا ہوگا کہ قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے تو آپ بات کریں گے. آپ کو پتا ہوگا چوری کرنے والے کی سزا کیا ہے. تو یہ آئین اور قانون اگر آپ کے نالج میں ہوتے ہیں تو آپ اس پہ بحث بھی کرتے ہیں. وہ RTS والا معاملہ یاد ہے، زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں، 2018 کے اندر جو RTS بند ہوا تھا وہ کیسے بند ہوا تھا یاد ہے کچھ؟ دیکھیں میں یہ بات نہیں کر رہا پہلے نہیں، میں اس لیے حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت تو یہ ساری باتیں نہیں کی گئی تھی، یہ سوالات نہیں ہوئے تھے، عالمی ادارے اس وقت کیا کہہ رہے تھے اس کے حوالے نہیں دیے گئے. اس وقت کیا PTI گورنمنٹ میں تھی؟ گورنمنٹ میں تو نہیں تھی، گورنمنٹ میں تو آئی تھی. تو آپ نے اس طرح کے اقدامات، ٹھیک ہے میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا آپ وہیں سے شروعات کر دیتے تو آج ہم ان حالات کا سامنا نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، میں تو کہوں گا یہ بھائی ہمارے ہیں، کوئی ان کے جذبات کا، سیاسی نظریات کا احترام ہے، لیکن یہ کہ ہائے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. آپ نے اسی شہر میں کہہ رہے ہیں کا بھی دور دیکھا، نہیں اسی شہر میں جماعت اسلامی کا بھی اس دور کو ادھر دیکھا، ہی رکھتے ہیں نا، نہیں اسی شہر میں دیکھا نا آپ نے. اور اسی تو مسئلہ کہنے کا یہ کہ اتنے طویل حکومتوں میں رہنے کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو آپ کو جیسے ابھی سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا، استعفوں کی طرف بعد میں آؤں گا. یہ بات، یہ موضوع ریلیونٹ نہیں ہے، کس پارٹی کی کیا سیاست ہے اور وہ کیسا طرز عمل رکھتی ہے، ریلیونٹ. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو انتخابی حالات کی بات کر رہے ہیں نا. تو 2024 کے انتخابی حالات اور 2018 کے انتخابی حالات میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس پوزیشن میں نون لیگ ہے آج اس پوزیشن میں PTI تھی، جس پوزیشن میں کل نون لیگ تھی اس پوزیشن میں آج PTI ہے. یہی کچھ ہے، یہ اور کیا ہے؟ مطلب چہرے بدل گئے، معاملات تو وہی ہیں.
تو جب آپ کے حق میں وہ معاملات ہوں تو وہ بہت برے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، دوسرے کے خلاف ہو تو بہت برے ہیں. مطلب کیا ہے، دیکھیں بات یہ ہے، میں ایک بات، ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، پروگرام میرا خیال ہے جی ٹائم جی کم ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے حالات جب خان صاحب کو 10 سال حکومت ملی بڑے بدل گئے، بہت اچھے ہو گئے، بڑے شاندار ہو گئے. اعداد و شمار کا نا اپنا ایک چہرہ خود کا ہوتا ہے، بالکل ایسا وہ خود ہی آپ کو منہ چڑھاتے ہیں، آپ نہ بھی چاہیں. میں اس لیے اس کی نشاندہی نہیں کیا. جب خان صاحب نے 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی، اس وقت کے پی کے گورنمنٹ کا اوور ڈرافٹ جو تھا وہ 97 بلین تھا، وہ قرضے میں تھی 97 بلین کے. 2021 میں جب 22 میں خان صاحب جب اپنے اقتدار سے فارغ ہوئے تو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کا اوور ڈرافٹ 970 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک صوبے کو 1000 ارب روپے کے دلدل میں آپ نے ان 10 سالوں میں پھنسا دیا. ٹھیک ہے، اور آپ بڑی بہترین گورننس کی، آپ نے کمال کر دیا، چھکا لگاتے سر، مہاتما مرشد ہیں آپ تو آپ کے جیسا ہے ہی نہیں، قائد اعظم سے بڑے لیڈر ہیں. بھٹو کچھ نہیں تھا آپ کے آگے. تو کیا کہیں آپ اس سیاسی شعور پہ، آپ کیا کہیں گے؟ جس سیاسی شعور کو نمبرز نظر نہیں آتے، جس سیاسی شعور کو حالات نظر نہیں آتے، جس سیاسی شعور کو واقعات نظر نہیں آتے، جس سیاسی شعور کو حالات کی تبدیلی اپنے حق میں کچھ اور نظر آتی ہے، دوسرے کے خلاف کچھ اور نظر آتی ہے، تو آپ کیا اس شعور کو کیا کہیں گے؟ آپ اس قوم پر آپ امیدیں لگائیں گے اس قوم سے کہ یہ کچھ مطلب پتہ نہیں کیسے لیڈر یہاں آ جائیں گے اور کیسے اپنے حالات بدل لے گی. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس قوم کی تقدیر بدل دے. فلاں آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا، فلاں آ جائے گا تو کچھ ہو جائے گا، انکلوڈنگ عمران خان. ٹھیک ہے نا، بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ یہ اوور آل کوئی بڑا سرجری ہو کے کوئی نظام کو تبدیل ہوگا، وہ تو ناگزیر ہو چکی ہے. ہاں، تو اس کے بعد شاید ہم کسی بہتری کی جانب کبھی چل پائیں گے. اس پولیٹیکل ایلیٹ سے ہمیں انکلوڈنگ عمران خان کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. بس ہمیں کچھ ہرا ہرا نظر نہیں آتا، کالا پیلا ہی نظر آتا ہے. کالا پیلا ہی نظر. آخری جملہ جی جاوید بھائی فرما دیجئے. شاہ صاحب نے کہا کہ سرجیکل اس کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نگراں گورنمنٹ کا یہ ٹائمنگ دیکھیں، ورنہ نگراں گورنمنٹ آئینی اور قانونی حساب سے 90 دن کی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں تقریباً پنجاب اور خیبر پختونخوا کا سال تقریباً ہونے والا ہے اور 3 مہینے سے زیادہ ان کو ہو گئے، اور سرجیکل کر کو رہے کاکڑ صاحب. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے معاملہ جو قابل اشخاص ہیں، جو قابل لوگ ہیں، جو قابل، آپ دیکھیں اب آپ کی جو یوتھ ہے وہ کس تیزی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو رہی ہے. اب آپ جب اپنے معاملات درست نہیں کریں گے، آپ اپنے چند لوگ اپنی فیصلے مسلط کرتے رہیں گے تو لوگ مایوس ہو کے کاروباری بھی چلا جائے گا، یوتھ بھی چلی جائے گی. اچھا، یوتھ کا ایک گزارش سن لیجئے کہ یوتھ جو ہے نا وہ کسی زمانے میں سن لیں، میرا عرض سن لیں، میں اس میں اضافہ کروں، اس کو بھی تصحیح کی ضرورت ہے. ویسے تو بہت ساری چیزیں میں نشاندہی نہیں کرتا، یوتھ کی آپ نے بات کی ہے نا، یہ صورتحال ہر دور میں رہی ہے. جب 2009 میں 8 میں ہم بھی جب بحیثیت اسٹوڈنٹ جب جا رہے تھے تو اس وقت بھی صورتحال یہی تھا کہ بڑی تعداد میں یوتھ باہر جا رہی تھی. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے کی بات کریں. ابھی جس کو بہت زیادہ بڑا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ یوتھ ہو گیا، جب ہم بھی یوتھ تھے آپ کا بھی ایک تجربہ ہے اور ہمارا بھی. نہیں، آپ کا یقیناً تجربہ ہے، لیکن میں نے بھی تھوڑا سا ٹائم باہر گزارا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت لوگ جا رہے تھے، یوتھ جا رہی تھی، اس کا ویژن تھا کہ ملک ترقی کرے، ریمیٹنس بھیجیں اور ملک کو اسٹیبل کرے. اور اگر بھٹو صاحب سے آپ شروع کریں، ایک مثال ہے جب عرب ممالک میں ہمارے لاکھوں افراد گئے تھے، اور ایجوکیشن کے لیے جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن مایوس ہو کے جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس وقت لوگ جو ہے مایوس ہو کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بیرون ملک سے جو ریمیٹنس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں. آپ کی معیشت کا حال دیکھیں، اگر آپ 3.5 سال کو کنسیڈر کر رہے ہیں، اس میں آپ FATF اور کرونا کو بھی کنسیڈر کریں، لیکن جو 40 سال سے PDM کی جماعتیں آ رہی ہیں اس وقت سے اگر آپ شروع کریں، اس وقت قرضے کی کیا صورتحال تھی، اس وقت معیشت کی کیا صورتحال تھی، اس وقت تعلیم، صحت، روزگار کی کیا صورتحال تھی، اور ان 40 سالہ دور میں 40 سالہ دور میں ہم کہاں آ کے کھڑے ہو گئے. تو آپ اس سب کا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے ان کو تو خود ہی
اور جناب اب وقت ہو رہا ہے دوسرے سیگمنٹ کا، اور لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.